سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 35، 36 اور 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ذالکم، یہ اس لیے، بِأَنَّکُم، بے شک تم، اتخذتم، مذاق اڑاتے تھے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وغرتکم الحیاۃ الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، فالیوم، پس آج کے دن، لا یخرجون، نہیں نکالا جائے گا ان کو، منہا، اس دوزخ سے، ولا ہم، اور نہ ہی ان سے، یستعتبون، رضا جوئی طلب کی جائے گی۔ فللہ الحمد، ساری حمدیں اللہ کے لیے، جو آسمانوں اور زمین اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اس کے لیے ہی ہے بڑائی، آسمانوں میں بھی اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب، الحکیم، بے حد حکمت والا ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی نے کفار کے لیے جن سزاؤں کا ذکر فرمایا، اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ تم اللہ تعالی عز و جل کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں ایسی آیات کے آتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ آیات سے مراد قرآنی آیات میں ہیں، آیات سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات بھی ہے، اور آیات سے مراد نشانیاں بھی ہیں، یہ سبھی آیات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کا مذاق اڑانا، کسی مقدس مقام کا مذاق اڑانا، کسی مقدس ذات کا مذاق اڑانا، اسی طرح انبیاء کا مذاق اڑانا اور قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑانا، یہ سبھی برابر ہیں کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب کفار قرآن کریم کی آیات کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، کفار تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور کی ذات کو اپنی آیت قرار دیا ہے، وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آیات قرار دیا کہ یہ سزا تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے۔ اور اس کا سبب کیا تھا کہ تم مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ غرتکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ دھوکہ کیا تھا؟ تم یہی سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے بس، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے اعمال کی کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی تم سے پوچھے گا نہیں۔ یہ وہ دھوکہ تھا جس دھوکے نے تمہیں برباد کیا۔ آج بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، آج بھی لوگ حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتے، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، انہیں کہا جائے، دعوت دی جائے تو آگے سے کہتے ہیں
وہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی ہے دنیا سب کچھ، آگے کس نے دیکھا؟ دوسرا جواب دیتے ہیں جس کی یہاں سوکھی وہاں اس کی آگے بھی سوکھی۔ تیسرا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جی اللہ بڑا کریم ہے، وہ ہماری غلطیوں پر کوئی ہمیں پکڑے گا۔ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، یہ سب ابلیس کے دھوکے ہیں جو انسان کو اللہ کی ذات سے دور کرنے کے لیے اور بندے اور معبود کا جو رشتہ ہے اسے کمزور کرنے کے لیے وہ سبق پڑھاتا ہے۔ میرے آقا کریم نے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا سوئی کے نکے سے بھی کم جگہ اگر شیطان کو مل جائے نا وہ اس سے بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آپ ہلکی سی کمزوری دکھا دیں وہ 1 منٹ سے پہلے داخل ہو جاتے ہیں۔ اذان فجر ہو رہی ہو تو آپ کا صرف اتنا دھیان آ جائے، آپ یہ نہ کہیں میں نے نماز نہیں پڑھنی، آپ یہ کہیں او یار ابھی تو 40 منٹ جماعت کو رہتے ہیں، بہت وقت ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ جب صلاۃ ہوگی اٹھ جاؤں گا، بس یہ سراغ اس کو مل گیا، اب مجال ہے آپ کو اٹھنے دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ راستے میں کسی غریب کو دیکھا مستحق بھی ہے، اچھا آپ اس کو دینے لگے، پھر خیال آیا نہیں یار کوئی آگے جا کر دے دوں گا، یہ جو خیال ڈالتا ہے نا آگے دے دوں گا، پھر آگے کوئی محتاج ملتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو صدقے سے محروم کر دیتا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں پہلا خیال اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرا خیال ابلیس کی طرف سے، فوراً پہلے خیال کو پکڑ لو، دوسرے تک مت جانے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے وار کرتا ہے، اسے کوئی بڑے سوراخ نہیں چاہیے ہوتے، چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے وار کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہی ہے جہان، یہی ہے سب کچھ، کس نے پوچھنا، کس نے جواب طلبی کرنی، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈالیں۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ، آج انہیں اس دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے۔ کفر 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ دھیان رکھنا۔ ہم کبھی کبھی ہم بڑے فخر سے رہتے ہیں کہ جی میں کون سا کافر ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ ایک کفر ہے اعلانیہ، 2 کفر ہیں خفیہ۔ کبھی کبھی انسان ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا وہ کفر والے ہوتے ہیں۔ ہمارے غم میں ہمارے ہاں کوئی آزمائش آ جائے، ہم آزمائش میں کبھی ایسے جملے بول جاتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ساری زندگی ہم مسلح پر کھڑے رہے، پچھلے کروڑوں میں پھر رہے ہیں، ہمیں وہ ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، یہ کفریہ جملے ہیں، وہ تو ذلیل اور رسوا نہیں کر رہا۔ لو جی ساڈے پیچھے نمازاں پڑھن والے گڈیاں تے ساڈے کول ٹوٹا موٹر سائیکل بھی نہیں، یہ کفر کے شکل ہیں۔ اس طرح جب گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، خواتین بہت سارے ایسے جملے استعمال کر جاتی ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، اگرچہ یہ حدیث سے مستند ترین ہے، ثابت ہے، کوئی شک نہیں ہے، جتنی مرضی اس پر آباس کروا لیں، لیکن ہمارے اسلاف نے جو زور دیا نا نماز کے بعد کلمہ پڑھنے کا، وہ اس لیے دیا تاکہ تجدید ایمان ہوتی رہے۔ ہمارے اسلاف نے اس لیے کہا ہے کہ نماز کے بعد کلمے کا ورد کر لیا کرو، تاکہ ایک نماز کے درمیان دو نمازوں کے درمیان میں جو تم سے کفریہ جملے نکل گئے وہ کم از کم تمہارے ایمان کی تجدید ہو جائے۔ وہ اس لیے ہمارے اسلاف اس پر زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ، آج نہیں نکالا جائے گا اس دوزخ سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اب رضا جوئی بھی طلب نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ عمل کی دنیا زندگی دنیا تھی عمل کی، یہاں تو جزا کی دنیا ہے، وہاں تو صرف جزا اور سزا کا فیصلہ ہے۔ وہاں تو اب نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں نکالتے ہیں دوزخ سے، سزا بھگت رہی ہے نا، اب تمہیں پتہ لگا نا صحیح بات کا، اب آ جاؤ، یہ کھلا میدان ہے، اب اپنے رب کو جی بھر کے راضی کروا لو۔ نہیں، یہ اب راضی کا ٹائم نہیں ہے۔ بلا ہم یستعتبون، اب رضا جوئی طلب نہیں کیجیے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فللہ الحمد، ساری حمدیں اللہ کے لیے،
اچھا کہا یوں نہیں میں تم سے مطالبہ کر رہا کہ جی میں اللہ ہوں اور تم میری حمدیں کرو. کہا آگے سنو، رب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمینوں کا رب ہوں، اور رب العالمین، اور سارے جانوں کا رب ہوں. اب اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمام اجسام، تمام ذوات، تمام صفات کا مالک میں ہوں. تمام جسموں کا، تمام ذاتوں کا، تمام صفات کا مالک میں ہوں. جب مالک میں ہوں پھر سیدھی سی بات ہے حمد کا مستحق بھی میں ہوں. میرے سوا کوئی کسی کی اتنی بڑی عظمت ہے تو بتا دو، کسی کی بھی اتنی عظمت نہیں ہے. ماں باپ بہت شان ہے، لیکن وہ تمہیں دنیا میں لانے کا سبب ہے، لانے والے نہیں ہیں، بھیجنے والا میں ہوں. میں نہ چاہوں ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، ساری زندگی زور لگاتے رہے، کچھ نہیں ہو سکتا. میں چاہوں تو کواری مریم سے عیسیٰ پیدا کر دوں، میں چاہوں تو نہ باپ ہو نہ ماں ہو، آدم پیدا کر دوں. آسمانوں اور زمین اور سارے جہانوں کی ہر چیز کی ملکیت وہ میری ہے. میں رب العالمین ہوں. جب میں رب العالمین ہوں تو پھر میرے سوا کون ہے جو حمد کا مستحق ہو؟ لہذا تمہارے اوپر لازم ہے ہر حال میں میری ہی حمد کرو. اور مولانا روم نے کتنا خوبصورت جملہ، مختصر ترین جملہ مولانا روم نے کمال کر دیا. فرماتے کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. فرماتے ہیں یہ وہ جملہ ہے جو ایک پل میں کئی چیزوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے. اپنا شکر کرتے رہیں تو نعمتیں جاتی رہتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ پڑھ لیں، میرے اللہ کو یہ اتنا پسند آتا ہے وہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. پل میں تقدیر بدل جاتی ہے اس جملے سے، پل میں نصیبوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں. کہاں اللہ ہی کے لیے ہیں ساری حمدیں، ہر حال میں اسی کی حمد کرو کیونکہ ملکیت اس کی ہے. ہر چیز کا مالک وہ ہے. جب مالک وہ ہے ذاتوں کا، صفاتوں کا، پھول میں رنگ کس نے بھرے؟ اللہ نے. اس میں خوشبو کس نے رکھی؟ رب نے. شہد کے اندر مٹھاس کس نے ڈالی؟ رب نے. گنے کے اندر جوس کس نے ڈالا؟ رب نے. آم کو میٹھا کس نے کیا؟ رب نے. گندم میں تمہارے لیے غذا کس نے رکھی؟ رب نے. تم نمک بھی ڈالو، تم مرچیں بھی ڈالو، تم گرم مسالہ بھی ڈالو، تم گھی بھی اعلیٰ کوالٹی کا ڈالو، تم آگ بھی صحیح لگاؤ، میرا مالک نہ چاہے تو تمہارا سالن کسی کام کا نہیں. ٹھیک ہے؟ اور پنجابی زبان میں کہہ دوں نا، اگر وہ چاہے تو کججی عورت بھی بنائے تو وہ بھی بہترین بن جائے. ہر چیز اس کی ملکیت، اسی کے لیے تعریف، ساری حمدیں اس کے لیے، اسی کی حمد کرو. الکبریاء فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں عظمت اور قدرت اس کی ہے. کبریائی سے مراد عظمت اور قدرت. عظمت اور قدرت صرف اس کی ذات کی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. کیوں؟ مختصر ترین سمجھ لو، زمین و آسمان کا مربوط منضبط نظام تمہیں بتا رہا ہے کہ عظمت و قدرت اس کی ہے. بس باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو. سورج چاند سے پہلے نہیں آ سکتا، چاند سورج سے پہلے نہیں آ سکتا. دن رات کو کاٹ نہیں سکتا، رات دن کو کاٹ نہیں سکتی. ہر ایک کا وقت مقرر ہے. ستارے دن کو طلوع نہیں ہو سکتے، رات کو ظاہر ہوتے ہیں، اور چاند رات کو ظاہر ہوتا ہے، دن کو ظاہر نہیں ہو سکتا. یہ اس کا نظام ہے، اور یہ ایسا مربوط اور منضبط نظام ہے. کروڑوں برس بھی گزر گئے، کوئی کسی کو کاٹ نہیں سکا، کوئی کسی کو نہیں کاٹ سکا. جتنی مرضی ریس لگا لیں. یہاں تو کوستان اور نجوم خانہ گٹھی ہو جائے نا تو ڈرائیور ریس میں آ جاتے ہیں، لیکن چاند اپنی ریس میں ہے، سورج اپنی ریس میں ہے. مجال ہے کوئی کسی کو کاٹ جائے؟ نہیں. یہ تو دو سیارے تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، ایسے اربوں خربوں سیارے آسمان پر ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، جو دوربینوں سے دیکھے جا رہے ہیں.
سائنس جن تک رسائی بھی نہیں حاصل کر سکی، ایسا منضبط نظام ہے۔ تم پانی کی تہ میں جاؤ تو بغیر آکسیجن کے جا نہیں سکتے، تمہیں سلنڈر لے کر آکسیجن کے لیے جانا پڑتا ہے، اور ساری دنیا کہتی ہے پانی کے نیچے آکسیجن نہیں ہوتی۔ ہماری شان دیکھنی ہے، ہم نے نیچے کتنی مخلوق کو مار رکھا ہے۔ سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کر دیکھو کتنی مخلوق ہے جو سانس لے رہی ہے، جس کو ہم پا رہے ہیں۔ ہم کوئی سلنڈروں کے محتاج ہیں؟ ہم نے تو اپنے یونس کو 16 ماہ مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں ہم یونس کو سجدے بھی کرواتے رہے، یونس تسبیحاں بھی کرتا رہا، اور یونس وہاں بھی ہماری عبادت کرتا رہا۔ عظمت و کبریائی صرف ہماری ذات ہے، آسمان و زمین جہاں دیکھ لو ہر طرف منضبط نظام گواہی دے رہا ہے کہ ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہماری قدرت ہے، ہر چیز ہماری قدرت کے نیچے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، کہا وہی اللہ غالب ہے، باقی سب مغلوب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں۔ الحکیم، اور ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، تمہیں سمجھ آئے گا نا، کیونکہ حکمتوں کا مالک وہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ حق کہنے